بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا بھائی مردوں کی بیماری کا خفیہ علاج کرتا تھا۔ اس کے پاس جو بھی مرد آتے سب نے چہرے پر ماسک لگایا ہوتا۔ ان کو اولاد تو نہ ہوتی لیکن پھر بھی وہ لوگ باقاعدگی سے بھائی کے پاس علاج کے لیے آتے۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کا حلیہ بدل دیا اور اسے سختی سے تاکید کی کہ اپنی آواز بدل کر بھائی کے پاس علاج کا بہانہ کر کے جائے تاکہ میں راز جان سکوں۔ اس نے واپس آ کر بھائی کی جو حقیقت بتائی، میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ بھائی تو مردوں کو سبز رنگ کا ایک خاص شربت پلانے کے بعد ان سے میرا نام مومنہ ہے، میں ایک مولوی کی بیٹی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مولوی ہی برے ہوتے ہیں، لیکن میرے باپ نے ساری زندگی میری ماں کا جینا حرام کر کے رکھا۔ اس سے وہ سب بھی کروایا جو میری ماں کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر مرنے سے پہلے میری شادی بھی ایک مولوی سے ہی کروا دی جو میرے باپ کا شاگرد تھا اور میرے باپ کے زیر سایہ ہی پلا بڑھا تھا، کیونکہ اس کے اپنے کوئی ماں باپ نہیں تھے۔ میری ماں اس بات پر بیچاری خوش ہوگی کہ گھر میں ساس سسر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ساس سسر کی کمی بھی میرا شوہر پوری کر لے گا۔ امی بھی دنیا میں نہیں رہی، سسرال آئی تو وہی تنگ ماحول، وہی سب کچھ۔ میرے پاپا تو اس دنیا سے جا چکے تھے، اب گھر میں صرف میرا بھائی ہی تھا۔ ایک حکیم تھا اور اس نے یہ حکمت کا کورس کب کیا یا اس کے اندر یہ حکمت کب سے آئی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ شہر میں پڑھنے کے لیے گیا تھا اور واپس آیا تو کہنے لگا کہ میں نے حکمت کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر میں بانجھ مردوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ میرا شوہر اس بات پر بھی باتیں کرتا تھا کہ تمہارے بھائی نے کس قسم کا کام پکڑا ہے۔ میں نے کہا عورتوں کا بھی تو ایسا علاج ہوتا ہے، مرد بیچارے کہاں جائیں۔ واقعی ایسا ہی تھا، جب مرد بھی عورتوں کی ہی جگہ علاج کروانے جاتے تو پھر ان کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ویسے زیادہ تر مرد تو اپنا علاج کرواتے ہی نہیں تھے۔ اسی سب کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ مسئلہ تو مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ان کو بھی تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو طعنہ دیا تھا کیونکہ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور میرے اندر کوئی کمی نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ میرا شوہر بھی روایتی مردوں کی طرح یہی مانتا تھا کہ مرد کبھی برا ہو نہیں سکتا، مرد کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی عورت کے اندر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی بات کے لیے میں نے اپنا پورا چیک اپ کروایا تھا اور اس بات پر بھی میرے شوہر نے کہا تھا کہ ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ رپورٹ تمہارے سامنے ہے اور میرے اندر کوئی کمی نہیں، کیونکہ میں اس طرح کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی۔ میرے بھائی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے، میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتی وہ مجھے بہت سارے پیسے دے دیتا تھا۔ میرے شوہر کو میرے بھائی کے کام سے مسئلہ تھا، لیکن پیسوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں جب بھی پیسے لے کر آتی اور کہتی کہ مجھے بازار جانا ہے تو مجھے بازار لے جاتا، اور شادی شدہ عورت بازار جاتی ہے تو اپنے لیے کیا لیتی ہے، گھر کی چیزیں لے آیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا گھر میرا بھائی ہی چلا رہا تھا، کیونکہ جب وہ پیسے دیتا تھا تبھی اس گھر میں اچھی چیزیں آتی تھیں اور میں گوشت وغیرہ لے کر آتی تھی۔ لیکن میرے ابا جی جیسے بھی تھے، جو بھی غلط کرتے تھے، ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا سکھایا، ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے ہم گناہ کر سکیں۔ ہم لوگ گانے نہیں سنتے تھے، ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کم سے کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اسلام کے اصولوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں کرتے جس سے ہمیں گناہ ملے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں سوچتے۔ لیکن مجھے اپنے بھائی پر کچھ شک ہو رہا تھا۔ میں اس کے گھر میں جب بھی جاتی تھی، اس کے گھر میں نہ جانے کتنے سارے لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس نے ایک خاص کمرہ بنا رکھا تھا جہاں پر وہ ان لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا، اور جب میں جاتی تو میں اسے فون کرتی تھی کہ میں آئی ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا تھا اور جلدی جلدی مجھ سے مل کر حال چال پوچھ لیتا تھا، اور پھر پیسے دے کر کہتا تھا کہ تم یہاں سے جاؤ کیونکہ گھر میں کچھ غیر مرد بیٹھے ہیں، تمہارا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ میرے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ شادی کر لو تو کہتا تھا کہ ابھی شادی کا وقت نہیں ہے، شادی کروں گا تو گھر میں عورت آ جائے گی، بات بات پر سوال کرے گی،
میں نے کہا کہ میں بھی تو کسی کی بیوی ہوں، آج تک کسی بات پر سوال نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ سب تمہاری جیسی نہیں ہوتی، لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ بھائی کے پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے ان سب نے اپنے چہرے پر نقاب پہنے ہوتے تھے، کیونکہ کبھی آتے جاتے نظر پڑ ہی جاتی تھی، کوئی آ رہا ہوتا تھا تو کوئی جا رہا ہوتا تھا، وہ سارے کے سارے نقاب پہن کر ہی آتے تھے، اپنی شکل کسی کو بھی نہیں دکھاتے تھے۔ اور میرا بھائی یہ کام تب سے کر رہا تھا جب سے میری شادی ہوئی تھی، لیکن اس کا محلے میں کوئی اتنا نام نہیں بنا تھا، کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے نوید سے علاج کروایا تھا تو اولاد ہوگی ہے۔ لیکن اس بات کا جو راز میں نے خود کو یہ دیا تھا کہ مرد ایسی باتیں دوسروں کو بتاتے ہی کہاں ہے۔ یہ تو ہم عورتیں ہوتی ہیں کہ بازار میں بھی کسی عورت سے بات چیت ہو جائے تو اسے اپنی بیماری بتا دیتی ہیں، فوراً کہتی ہیں کہ کتنے سال سے اولاد نہیں ہے، لیکن مرد ایسی باتیں نہیں بتاتے۔ مردوں کے لیے یہ معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ کسی کو کیوں بتائیں کہ ہمارے ہاں بچہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جب وہ کسی کو ایسی بات کہیں گے تو اگلا بندہ یہی کہے گا کہ پھر تم مرد ہی نہیں، اور جب بات مرد کی مردانگی پر آ جاتی ہے تو پھر بہت ہی زیادہ غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ میرے بھائی کو اچھی طرح پتہ بھی تھا کہ ہمارے گھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، لیکن وہ میرے شوہر کا علاج کرنے کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے کھل کر بات کرتی، لیکن ایک دفعہ میں نے سوچ لیا کہ کہتی ہوں کہ بہنوئی کے بارے میں بھی کچھ سوچو، کیونکہ ہمارے گھر میں اب لڑائیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ بچے نہ ہو تو میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ لڑتے ہیں، بچے ہوں تو بچوں کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اگر میرا بھائی شادی شدہ ہوتا تو میں اس کی بیوی سے بات کر لیتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو سارا کچھ بتا دے، لیکن بھائی شادی نہیں کرتا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ میرا بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں تو علاج والا کوئی نظام ہی نہیں تھا، اور وہ کہاں سے حکیم بن گیا۔ ہماری تو 7 نسلوں میں کوئی بھی ہمت والا بندہ نہیں تھا۔ میں گھر جاتی تھی تو وہ مجھے 5 منٹ بھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور اس کے گھر میں عجیب رنگ برنگے لوگ آتے تھے۔ میرا شوہر بھی اس بارے میں بات کرتا تھا۔ ایک دن دل ہلکا کر لیا، اپنے شوہر کے سامنے اس کا موڈ بہت اچھا تھا، کہنے لگا کہ کیوں پریشان ہو، تو اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، تمہیں کس بات پر شک ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ دراصل میرا ایک دوست بھی تمہارے بھائی کے پاس جاتا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارا سالہ یہ والا کام کرتا ہے، تو میں نے اس کو بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ بے اولاد ہے تو اس کی مدد ہو جائے گی، لیکن جب سے وہاں جانا شروع ہوا ہے اس کی بیوی نے میرے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ اپنے دوست کو سمجھایا کریں، یہ بالکل گھر میں پیسے نہیں دیتا، لگتا ہے تمہارا بھائی اس سے سارے پیسے کھینچ رہا ہے، لیکن اسے علاج کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا ہے۔ اگر تمہارا بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر گناہ تو ہم سب کو بھی ملے گا نا۔ میرا شوہر تو ہر بات میں گناہ اور ثواب لے کر آ جاتا تھا، لیکن یہاں پر بات واقعی گناہ اور ثواب کی تھی۔ میرا بھائی لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا، ان سے جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، ان کو کہتا تھا کہ تمہارا علاج کر دوں گا، لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اور ان سے پیسے لے لیتا تھا۔ کہیں یہی اس کا اصل کاروبار تو نہیں تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم بات کیوں نہیں کرتی، اس سے پوچھتی کیوں نہیں؟ اس سے میں نے کہا کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پوچھنے سے تھوڑی نہ مجھے بتا دے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارے بھائی کی دعوت کرتے ہیں، اسے کھانے پر بلاتے ہیں، باتوں باتوں میں اسے بات نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی دعوت کی تو اس نے کہا کہ رات کی دعوت نہ رکھنا، دن کی دعوت رکھنا، جبکہ ہم رات کی دعوت رکھنے والے تھے۔ رات کو اسے ایسا بھی کون سا ضروری کام تھا جو دن میں نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ کون سا علاج تھا جو رات کو ہوتا تھا؟ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ رات کو دعوت کرتے تو ایک بات تھی کہ رات تک لوگوں میں جھوٹ بولنے کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کی دعوت رکھی اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا، لیکن وہ بڑا ہی چلاک تھا، اس نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ ہمارا منہ تحفے اور پیسوں سے بھرنے لگا۔ اس نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئی تھی اور پیسے بھی دے کر گیا تھا، کہنے لگا کہ اس گھر میں بچوں کی کمی ہے، بچے آ جائیں تو ایسے ناز نخرے اٹھاؤں گا ان کے کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ جبکہ میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو جس کی وجہ سے واقعی یہ سارا محلہ تو دیکھے اور ہمارا ذکر بھی ہو اور ذکر خیر نہ ہو۔ پتہ نہیں میرا بھائی کس قسم کی باتیں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار میں تھی۔ میرے شوہر کا مجھے بازار لے جانے کا طریقہ بھی بہت ہی الگ تھا۔ وہ کہتا تھا تم بازار میں چیزیں لے لو، خود آس پاس ہوتا، لیکن میرے ساتھ نہیں چلتا تھا، جیسے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔
یا پھر پتہ نہیں اس کو کس بات کا وہم تھا، لیکن تھا وہ آس پاس ہی۔ کبھی پیسے کم ہو جاتے تو میں اسے لے لیتی۔ ہمیں کچھ لوگوں کے لڑنے کی آواز آئی۔ جب قریب جا کر دیکھا تو ایک دوسرا آدمی میرے بھائی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت برا کام کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو اس کے بارے میں سب کو بتا دوں گا۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جاؤ جاؤ بتا دو، خود ہی تو آئے تھے میرے پاس، میں نے تمہاری منت تو نہیں کی اور اب مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ برے آئے، تم جاؤ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، جہاں مرضی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے مجھے دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئی۔ بازار والوں نے دیکھا کہ اس کی بہن ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے تو وہ بھی چپ ہو گئے اور دوسرا شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی اور میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ بس اس نے میرے پیسے دینے تھے۔ جو میں نے پوچھا تو الٹی باتیں کرنے لگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ سڑک پر کھڑے ہو کے لڑنا اچھا نہیں لگتا، سارے دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ کیا کریں جب ایک انسان آپ کے پیچھے پڑ جائے، لیکن ہم نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ وہ شخص میرے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو تم کر رہے ہو سب کو بتا دوں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے پیسے بھی نہیں دیتا یا میں نے تمہارے پیسے نہیں دینے۔ پیسوں کا لفظ دونوں نے ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا، معاملہ کوئی اور تھا، اور اس کی ایک لائن تو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ جو تم کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو، سب کو بتا دوں گا۔ تو سب حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ کچھ بہت عجیب ہوا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، بولی آپ نوید کی بہن ہے؟ میں نے کہا جی، آپ کو کس سے کام؟ کہنے لگی آپ سے ہی کام ہے، دراصل مجھے آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے، میں کسی اور سے کر نہیں سکتی۔ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، آس پاس دیکھ رہی تھی۔ میں بھی پریشان تھی کہ اس کو گھر میں لاؤں یا نہیں، کیونکہ اگر میرے شوہر کو پتہ چلتا تو وہ اس بارے میں باتیں کرتا۔ میں نے اسے گھر میں بلا لیا، اسے پانی کا پوچھا، عزت سے بٹھایا تو کہنے لگی کہ آپ کتنی اچھی ہیں، کتنے طریقے سے پیش آ رہی ہیں، لیکن آپ کا بھائی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میرے بھائی نے آپ کے ساتھ کیا غلط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، لیکن میرا گھر برباد کر دیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے، اسے کہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو آپ کا اپنا بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیا کرتا ہے میرا بھائی جو مجھے پتہ نہیں ہے؟ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ اس نے کہا علاج کی تو آپ کے بھائی کو خود ضرورت ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ وہ میرے بھائی کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے میرا بھائی کوئی شیطان تھا اور اس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا، اور وہ یہ کہہ بھی رہی تھی کہ میرا گھر برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے، اگر تمہیں پتہ ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس عورت کا فون اچانک سے بجا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کی بات سننا چاہتی تھی، میں اسے پکارتی رہی لیکن وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے کوئی بات تو بتا کے جاؤ، کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں ابھی نہیں گئی تو مجھے بہت مسئلہ بن جائے گا، پھر کبھی آؤں گی حقیقت بتانے کے لیے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کی عورت تھی۔ اس کے بعد میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا اپنے بھائی کی سچائی جاننے کے لیے، مجھے جاننا ہی تھا، وہی اپنا تھا میرا۔ اب کیونکہ ہر طرف سے ایسی ہی باتیں نظر آ رہی تھی کہ جیسے میرا بھائی واقعی کوئی بری حرکت کر رہا تھا، میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم نے اس کے گھر جاؤ اور پتہ کرو کہ اس کے کمرے میں، اس گھر کے اندر کیا ہوتا ہے جہاں پر وہ کسی کو جانے نہیں دیتا۔ ویسے بھی وہاں جو بھی آتا تھا اس نے ماسک پہنا ہوا ہوتا تھا، تھوڑا حلیہ بدل لینا اور آواز بھی بدل کر بولنا۔ میں نے شوہر کو سمجھایا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے میرا شوہر مان گیا۔ میں نے اس کا حلیہ بدلا اور اسے وہاں پر بھیج دیا، لیکن جتنی دیر وہ وہاں پر تھا مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر پکڑا تو نہیں گیا، کیونکہ اگر پکڑا جاتا تو پھر میرے ساتھ اس کی بھی بےعزتی ہوتی اور میرا بھائی بھی ہم کو یہی کہتا کہ تم لوگ تو میرے اپنے تھے، پھر بھی تم لوگوں نے میری جاسوسی لگائی۔ لیکن ہم کیا کر سکتے تھے، کیونکہ اگر کل کو وہ کوئی حرکت کر رہا ہوتا تو پھر مسئلہ بھی تو ہمارے لیے بننا تھا۔ میرا شوہر رات کو 12 بجے واپس آیا اور اس کی چال بھی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے کہا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں بتا دیا تو تمہارے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتا دو، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ کسی کا بھی علاج نہیں کرتا ہے، تمہارا بھائی کوئی بھی حکیم نہیں، علاج تو وہاں پر نہیں ہوتا، یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں حیران رہ گئی تھی،
پھر اس نے بتایا کہ میں اس جگہ پر گیا تو مجھ سے میرا نام پتہ سب کچھ پوچھا گیا اور مجھے کہا گیا کہ اگر آپ کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، تب بھی آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ میں نے کہا تھا کہ میں تو بے اولادی کا علاج کروانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ایسی چیزوں کا علاج ہوتا ہے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہاں پر لوگ کوئی عجیب قسم کا سبز کلر کا شربت بھی پی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے ہی تو ہم یہاں پر آتے ہیں، لیکن اس کا ایک گلاس ہزاروں روپے کا تھا، اس لیے میں نے وہ نہیں پیا۔ اور اس کے بعد مجھے ایک شخص نے ایک گھونٹ دیا، اس نے کہا کہ ایک گھونٹ پیو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مزیدار ہے، اس کے بعد اگلی دفعہ اس کے لیے پیسے لے کر آنا۔ میں نے کہا کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے، یہ تو بتا دو کہ وہاں کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی دوائی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ کوئی دوائی نہیں تھی، اس بات کا مجھے یقین ہے، تمہارا بھائی واقعی بہت غلط کام کرتا ہے۔ میں 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کر آ رہا ہوں، ساری معلومات لایا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے بھائی سے ملنے بھی نہیں دوں گا، میں بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ تو مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ میرا بھائی وہاں بیٹھ کر سٹے بازی کرواتا ہے، اسے وہاں بیٹھ کر جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے اور پلاتا ہے اور لوگوں کے پیسے غلط قسم کے کاروبار میں لگواتا ہے، تبھی تو اس کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو یہ یقین تھا کہ وہاں پہ دنیا کا ہر وہ غلط کام کر رہا ہے جو ہو سکتا ہے۔ اس نے اندر کمپیوٹر لگا رکھے ہیں، لوگوں کو باہر کے ملک کی کرنسی دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں، بس یہی غنیمت ہے۔ میں جلدی وہاں سے واپس آ گیا۔ اس گھر میں جو بھی پیسہ وہ دیتا رہا ہے وہ حرام کے پیسے تھے جو آئندہ اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ ہم مر بھی گئے تب بھی ہم اس سے 1 روپیہ نہیں لیں گے۔ میں اپنے شوہر کی باتوں سے بہت پریشان ہوگی، اور جب اس نے کہا کہ اپنے بھائی سے کبھی نہیں مل سکتی تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ 2 ہفتے بھائی سے ملنے نہیں گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، فون کیا اس نے؟ میں نے اسے کہا کہ تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس لیے میرا شوہر تم سے ملنے نہیں دیتا۔ ہمارے گھر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو سمجھا دو وہ ہمارا گھر برباد نہ کرے۔ ہمارے شوہروں کو اس نے اپنی باتوں میں لگا رکھا ہے، ہمارے ساتھ لڑنے لگے ہیں، گھر کی ساری چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تم کس قسم کے انسان کی بہن ہو؟ میں تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گی۔ اگر تمہیں مجھے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کام کرتے رہو، جب تک تم یہ کام نہیں چھوڑو گے نہ میں تم سے کوئی بات کروں گی، نہ ہی ہمارے گھر آیا کرو گی۔ تم ہی تو میرے اپنے ہو، میرا تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ میں تم سے بھی رابطہ نہ رکھوں، اور میں اپنے شوہر کی بات مانوں گی کیونکہ تم غلط کر رہے ہو اور میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا اور مجھے لگا کہ وہ یہ کام کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ شاید بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا، لوگ بھی تو اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کیونکہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور پھر ایک دن چپکے سے مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ وہ تو تحفے بھی لایا تھا اور میرے ہاں امید بھی تھی، اس لیے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میرے شوہر کو نہیں پتا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جب بابا اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد میرے بھائی نے ہی میری شادی کروائی تھی، اس نے مجھے جہیز دیا تھا، شاید تبھی سے حالات نے اسے ان سب کاموں کی طرف لگا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کاموں میں سے نکل ہی نہیں پایا، شاید ان کو چھوڑ ہی نہ سکا۔ لیکن اگر برائی کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، میرے بھائی نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ اب وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ اس نے میرے سر کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور عبرتناک کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔